کہ مکڑی کو مارنے والے کو کئی طرح کی بیماریاں لگ جاتی ہیں، کئی طرح کی بیماریوں میں وہ ملوث ہو جاتا ہے، اس کو نہ مارے، اس لیے کہ اس کو اعزاز ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں اپنا جال بن دیا تھا۔ یار غار کا مطلب غار کا ساتھی، اور قرآن نے بھی اس کا ذکر فرمایا، قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ یاد کرو اے محبوب جب آپ غار میں تھے اور آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ تھے۔ ایک ہی ساتھی کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے 10ویں پارے میں۔ اس غار میں جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر بیٹھنے کے لیے عرض کیا، خود جا کر اس غار کی پوری صفائی فرمائی اور اس کے سوراخ کو کپڑے پھاڑ پھاڑ کر کے بند کر دیا کہ کوئی کیڑے مکوڑے نہ آئیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غار کے اندر لے جا کر آرام کرنے کی عرض کی، لیکن ایک سوراخ پر آپ اپنے پاؤں کی ایڑی لگا کر بیٹھے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں آرام کرنے کی غرض سے گئے۔ اس غار کو ابھی بھی آپ جا کر کے دیکھیں گے تو اتنا چھوٹا ہے کہ کھڑا نہیں ہو سکتا اندر، کوئی صرف بیٹھ سکتا ہے، کھڑے ہونے والی جگہ نہیں ہے وہ، اور 2 ہی لوگ اندر جا سکتے ہیں غار میں، اتنا چھوٹا ہے، 2 لوگ بیٹھ سکتے ہیں، باقی سب پتھروں سے گھرا ہوا ہے۔ تو روایات میں ہے مشہور کہ ایک سانپ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشبو پا کر وہاں پہنچ گیا آپ کی زیارت کے لیے، لیکن اندر جانے کے سارے راستے بند تھے۔ تو ایک راستہ جس پر آپ نے ایڑی لگا رکھی تھی، صدیق اکبر نے پاؤں پر ان کے سانپ کاٹنے لگ گیا کہ یہ پاؤں ہٹائیں تو میں اندر جاؤں اور دیدار مصطفیٰ کر لوں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق ہیں کہ پیر ہٹانے کو تیار نہیں، زہر چڑھتا ہوا ان کے ران تک آ گیا اور ان کا جسم پیلا پڑنے لگ گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں، درد کی شدت بڑھ گئی۔ بعض روایات میں ہے کہ سانپ جتنا پرانا ہوتا ہے اتنا زہریلا ہوتا ہے، وہ کافی پرانا سانپ تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا ما لک یا ابا بکر، اے ابو بکر کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ کہا لدغت الحیۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سانپ کاٹ رہا ہے، ایسا لگتا ہے سانپ نے کاٹا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاؤں ہٹاؤ۔ کہا آقا وہ آپ کو ایذا نہ دے دے، تکلیف نہ دے دے، مجھے کاٹتا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کو ایذا نہ دے دے۔ مجھے ایک بات بڑی وہ لگتی ہے، صحابہ میں ایسی محبت تھی، کہاں کہاں آپ کو میں یہ جلوے دکھاؤں۔ جناب ابو طالب کے متعلق میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب وہ شعب ابی طالب میں حضور 3 سال تک جو بائیکاٹ کے دن گزارے تھے، جانتے ہیں آپ، میں نے بتایا مکہ میں بائیکاٹ کے دن گزارے، جناب ابو طالب رات کے وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سونے کی جگہ کبھی اپنے بیٹوں کو سلا دیتے تھے چادر اڑا کر کے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جگہ بدل دیا کرتے تھے بڑھاپے کے عالم میں، اور صبح اٹھ کر کے پہلے دیکھتے تھے۔ تو یہ پوچھنے پر کہ آپ روزانہ حضور کی جگہ پر جو سونے کی جگہ ہے کسی کسی کو ڈال دیتے ہیں، کہا کہ اگر غفلت میں ہم پڑے رہیں اور کوئی مکہ کا کوئی بھی دشمن آ کر کے مارے تو محمد کا قتل نہ ہو، میرے بیٹے کا قتل ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے بیٹوں کو نچھاور کر دیتے تھے۔ صدیق اکبر بھی جب اپنی جان کی پرواہ نہ کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیر ہٹاؤ، وہ مجھے ایذا نہ دے گا۔ سانپ اندر داخل ہوا، جی بھر کر کے میرے آقا کی زیارت کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کے مشتاق دنیا میں کون نہیں ہے سوائے ابلیس کے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر کوئی مشتاق ہے۔ واپس سانپ چلا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب پاک نکال کر حضرت ابو بکر کے پیر میں لگایا، وہ زہر ختم ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو زندگی بھر اس زہر کا کبھی درد نہیں محسوس ہوا۔ یہ معجزہ بھی تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یقیناً وہ لمحہ مبارکہ میں اللہ نے شفا رکھی ہے، شفا رکھی ہے۔ ان کا نام پڑھ کر کے شہد کی مکھی شہد میں مٹھاس لاتی ہے تو خود اس منہ مبارک میں کتنی مٹھاس ہوتی ہے۔ وہ دہن وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ 3 دن تک کا وہاں قیام تھا۔ 3 دن کیسے رہے لوگ؟
یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ 5000 فٹ اونچا پہاڑ ایک بار آپ چڑھ کے آنا، اللہ توفیق دے آپ سب کو، حج میں جانا ہوا، عمرے میں جانا ہوا تو میرے آقا کی وہ نشانی دیکھنے کے لیے ایک بار تو جائیں، کیونکہ یہ وہابیوں نے سب چھیڑ چھاڑ کیا ہے ہر جگہ، لیکن یہ پہاڑ پہ چڑھ نہیں پاتے، تو وہاں تک جا کر کے کچھ نہیں کیا۔ سنا ہے ابھی غار ہیرا میں نشانیاں مٹا دیا، جو لکھا ہوا تھا اس کو ختم کیا۔ بڑی عجیب سی ان کو بے چینی ہے، تکلیف ہے میرے آقا کے نام سے، لیکن کتنا مٹاؤ گے؟ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، آدھا تیرے یا رسول اللہ، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ غار ثور کے آپ جائیں، ایک بار جا کر کے آنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیسا سفر ہے۔ لیکن ان دنوں میں 3 دن تک جب تک میرے آقا تھے، حضرت ابوبکر صدیق کی بڑی صاحبزادی حضرت اسما روز اپنے گھر سے کھانا لاتی تھیں اور غار ثور تک کھانا پہنچاتی تھی اور پھر واپس آتی تھی۔ دن میں 2 مرتبہ جاتی تھیں کھانا لے کر کے اور پھر واپس آتی تھی، نہ کوئی انہیں تھکن تھی نہ کوئی اکتاہٹ تھی۔ اسی لیے صدیق اکبر کا جو گھرانہ ہے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر لٹ جانے والا گھرانہ ہے، بے پناہ محبت کرنے والا گھرانہ، اور صدیق اکبر کی ہی گھرانے کو یہ اعزاز حاصل ہے پورے صحابہ میں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر حضرت ابوبکر کی 4 پیڑھیاں صحابی ہیں، باقی کسی کو یہ اعزاز نہیں ہے۔ 4 پیڑھیاں، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کے والد بعد میں ایمان لائے، ابو قحافہ وہ صحابی، حضرت ابوبکر صحابی، حضرت ابوبکر صدیق کے ایک بیٹے ہیں وہ صحابی، حضرت ابوبکر کے پوتے وہ بھی صحابی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ 4 پیڑھیاں ایمان بھی لائیں اور سب کے سب صحابیت کا شرف بھی پائی، پورا خاندان نچھاور کیا ہوا ہے۔ پھر اب یہاں سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو غار ثور میں تھے، اب دیکھیں روایات یہ بتاتی ہیں کہ مکہ کے کفار وہاں تک بھی پہنچ گئے۔ وہ پیروں کے نشان دیکھنے کے ماہر تھے عرب والے، کبھی اونٹنیوں کے پیر کے نشان ڈھونڈتے، کبھی لوگوں کے گئے ہوئے پیروں کے نشان ڈھونڈتے۔ عرب تو اس میں ماہر تھے، حتیٰ کہ وہ پیروں کے نشان دیکھ کر کے بتا بھی دیتے کہ کون سا خاندان گیا ہے یہاں سے، کون سے قبیلے والے لوگ گئے ہیں۔ اور جیسے کہ مشہور روایت یہ ہے، حضرت ابو بکر کو ابو بکر جو کہا جاتا ہے، ان کا جو نام ہے یہ مشہور جو ہوا ابو بکر۔ بکر جو ہے نا عرب کا ایک بہت بڑا نصاب آدمی، نصاب کا مطلب وہ نشانیاں دیکھ کر کے نسب بتانے والا۔ اس کا حال یہ تھا کہ وہ پیروں کے نشان دیکھ کر کے تقریباً وہ خاندان کا پورا بایو ڈاٹا بتا دیتا، بایوگرافی بتا دیتا کہ کون سا خاندان کا آدمی یہاں سے گیا ہے۔ تو وہ بکر بہت مشہور تھا کہ نسب پورا بتاتا ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ وہ کسی کے انگلی کا پور، یہ پور جو ہے یہ دیکھ کر کے اس کی 8 پشتیں گنا دیتے تھے کہ تیرا باپ یہ ہے، تیرا دادا یہ ہے، تیرا پردادا یہ ہے، تیرا فلاں یہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نسب کے اس میں اتنے ماہر تھے، اسی لیے آپ کو کہا گیا وہ تو بکر ہے جو ایک خاندان بتاتا ہے، یہ بکر کا باپ ہے جو 8 پشتوں تک بتا دیتا ہے، ابو بکر۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں تھے، تو کفار جو ہے پیروں کے نشان ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں تک پہنچ گئے۔ کہاں تک؟ پہاڑ تک بھی پہنچے، کیونکہ مکہ میں دوسرے ہی دن یہ اعلان ہو گیا تھا جو محمد اور ان کے ساتھی کو ڈھونڈ لائے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے، 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ اس زمانے میں 100 اونٹ کا مطلب یہ ہوا کہ 100 کار، یعنی آج کے زمانے میں جو کار ہے، کار کی جو قیمت ہے وہی اونٹ کی قیمت تھی اس وقت۔ جس کے پاس ایک کار ہے آج وہ ایک سواری والا سمجھا جاتا ہے، بڑے اچھے طبقے والا سمجھا جاتا ہے، یا مڈل کلاس کا ہے، اور جس کے پاس اس سے زیادہ ہے تو وہ ہائی لیول کا آدمی ہے۔ اب 100 اونٹ، ابھی یہاں کوئی اعلان کر دے کہ 100 مرسیڈیز کسی کو ملیں گی تو اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا 100 مرسیڈیز کا مطلب کیا ہے۔ تو اس زمانے میں سرخ اونٹ جو ہے وہ مرسیڈیز اور بڑی لگژری گاڑیوں کے مقابل میں مانے جاتے تھے۔ عام اونٹ الگ ہے، سرخ اونٹ یعنی لال رنگ کا اونٹ وہ لگژری اونٹ تھا، جس کے پاس ہوتا ہے وہ بڑے قسم کا آدمی۔ اور ویسے 100 اونٹ کا اعلان ہو چکا تھا مکہ میں،
کہ जो ढूंढ करके लाएगा उसे 100 ऊँट मिलेंगे। आपको ऊँटों की अहमियत अभी नहीं मालूम, ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है, लेकिन उस वक्त की सवारी भी वही थी, उनकी सफ़र का सारा दारो मदार उस पर था। इस इनाम के चक्कर में दर दर की लोग जो है खाक छान रहे थे, ढूंढ रहे थे, और ढूंढते ढूंढते वहाँ तक पहुँच भी गए थे। अब गार तक भी पहुँच गए, यहाँ तक कि उस मकाम तक पहुँचे कि अगर वो अपने पैरों की एड़ियाँ उठा देते तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर उनको साफ नज़र आ जाते। हज़रत अबू बकर गार में बैठे उनकी गर्दनें देख रहे थे, लेकिन कुफ़ार और मुशरिकीन हुजूर को और हज़रत अबू बकर को देख नहीं पा रहे थे। गार के दहाने तक, मुंह तक तो पहुंच गए। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की हिफाजत के लिए वहाँ पर 2 निशानियाँ ऐसी पैदा फरमाई, एक मकड़ी ने जाल बुन दिए, एक कबूतरी ने फ़ौरन अंडे दिए। ये निशानी थी उस ज़माने में कि जहाँ कबूतरी अंडे देती है इंसानों का आना जाना नहीं होता, और मकड़ी ने जाल लगाया, इसका मतलब अगर कोई अंदर गया आया हुआ होता तो जाल टूट चुका होता, और मकड़ी को जाल लगाने में काफ़ी वक्त लग जाता है, इतना घना जाल लगा दिया था मकड़ी ने चंद घंटों में। तो अब ये 2 निशानियां देख करके कुफ़ार वहाँ तक पहुँच करके भी हुजूर के करीब ना जा सके, पलट कर चले गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी की हिफाजत करना चाहे वो तुम्हारी गर्दन तक करीब लाकर दुश्मन को भी दूर फेंक देता है। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जान है, जान है, जान क्या नज़र आए। हुजूर जो है जान कायनात हैं, और जान किसको नज़र आती है? जान है, जान क्या नज़र आए, क्यों अदू गिरदे गार फिरते हैं, वो सोए लाल अज़ार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वो करीब आकर के भी देख ना सके। ये दोनों चीज़ें निशानियां बन गई। इसीलिए बुज़ुर्गों ने लिखा है कि न मकड़ी को मारो, न कबूतर के साथ ज़्यादती करो। ये दोनों मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत करने वाले पहरेदार हैं, जिसको आज कहते हैं ना मुहाफिज़ नामूस रिसालत। यकीनन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त की पहरेदारी करने वाली मकड़ी भी है और कबूतरी भी है, और दोनों इज़्ज़त पाए हुए लोग हैं। मकड़ी को मारना मना है, हाँ बस ये है कि उसके जाल को साफ़ करें, लेकिन उसको ना मारें। बाज़ बुज़ुर्गों ने हयातुल हैवान एक किताब है हैवानात, अल्लामा कमालुद्दीन दमीरी रहमतुल्लाह अलैह की, उसमें तो उन्होंने लिखा है कि मकड़ी को मारने वाले को कई तरह की बीमारियां लग जाती हैं, कई तरह की बीमारियों में वो मुलविस हो जाता है। उसको ना मारे इसलिए कि उसको एजाज़ है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में अपना जाल बुन दिया था। और दूसरी चीज़ कबूतरी का भी है। कबूतरी एक ऐसी, कबूतर ही समझ लें, एक ऐसा परिंदा है जिसको अल्लाह ताला ने ये एजाज़ बख्शा है। आज भी अगर कौवा आ जाए तो भगा देते हैं, कबूतर आए तो कोई भगाता नहीं। हरम की हर मीनार में आपको, मस्जिद नबवी में, खाने काबा के अंदर, सब जगह आपको कबूतर ही कबूतर नज़र आएंगे। बेहिसाब कबूतर भरे हुए हैं, लेकिन कभी आप जा कर के देखना, न मस्जिद नबवी में वो बीट करते हैं, न हरम पाक में कहीं पखाना उनका पड़ा हुआ मिलता है, गंदगी नहीं फैलाते। लेकिन वो करें ना करें, अपनी जगह पर हज़ारों लाखों परिंदों में हरम में रहने का शरफ़ अगर किसी परिंदे को है तो वो कबूतर को है। वो मेरे आका की